ویلکم بیک جی. آگے واپس سے یہ پی ٹی وی نیشنل ملتان اور پروگرام سڈے دے پہ حالات حاضرہ دا کرنٹ افیئر ٹائم سڈے نال موجود ڈاکٹر امجد بخاری صاحب, شوکت اشفاق صاحب اور آصف بلوچ صاحب. آصف بلوچ صاحب تھانوں گال مہارا گٹ رہے سوں پاک فوج دے جڑا خود احتسابی نظام ہے اور حالیہ جڑی گرفتاریاں تھیں ان دا پبلک تک کیا میسج گیا ہے اور پبلک خود احتسابی دے عمل کو کیویں ڈی پئی ہے؟ شکریہ سجاد صاحب. آپ کو یاد ہوگا کچھ اس گرفتاری سے کچھ دن پہلے ڈی جی ایچ پی آر جو تھے احمد شریف صاحب, انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی تھی کہ پاک فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور یہاں پر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی چلتی رہتی ہے اور جتنی بڑی پوسٹ اتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے یہاں پر, اور یہ ہمارے جو فوج کا یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ جس طرح سے یہ اتنی بڑی گرفتاری آئی اور کورٹ مارشل تک کی باتیں ہوئیں, تو ہم جب عوام میں گئے, ہم رپورٹنگ کرتے ہیں, تو عوام کے اندر ایک جو پاک فوج کے اندر جو عزت تھی ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی ہے. اور لوگوں کو بھی یہ لگا کہ اچھا سپریم کورٹ کے آرڈر تھے, ایک بڑا آئینی ادارہ ہے, اس کے آرڈر کو لیتے ہوئے ایک بڑے آئینی ادارے نے اس کو ٹیک اپ کیا. اور اگر کوئی شکایت تھی, آپ دیکھیں وہ جو شخصیت گرفتار ہوئی ہے وہ 2017 کا جو کیس تھا, جو جب وہ ڈی جی سی تھے, ٹھیک ہے, تب کا بھی حوالہ دیا گیا, جو پریس ریلیز جاری کی گئی, جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو معاملہ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہاں, تو وہاں سے لے کے اور وہاں تک کے جب کہ مداخلت کی گئی سیاست کے اندر, تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. جیسے بخاری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایک جو ریسٹرکشن ہوتی ہے, آپ کی آئینی حدود ہوتی ہیں, جب آپ اس کو تجاوز کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اسے جو ہے وہ آپ اوور اسٹیپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غیر قانونی بھی ہے, غیر آئینی بھی ہے. لیکن پاک فوج کے اندر ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ ایک خود احتسابی جو ہے وہ ہمیشہ مثالی رہی ہے. وہ تمام جتنے بھی سول ادارے ہیں ان کے لیے بھی, آپ نے سول ادارے کو دیکھا, جیسے شوکت صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, ایک ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے کہ پیٹی بھائی کو بچایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے بہت سے اداروں میں دیکھا, ہم نے ان کی کوریج بھی کی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوششیں بھرپور طریقے سے جاری رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ایک آدمی کو اگر ہاتھ ڈلے گا تو وہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, ایک آدمی اکیلا نہیں ہوتا ایک پورے سے, بالکل. تو وہ کہیں نہ کہیں پھر اس کو بچانے کے چکر میں جو ہے نا وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. لیکن پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس نے ایک اتنی بڑی شخصیت کو نہ صرف ٹاپ رینک افسر اور مضبوط ترین, ہاں جی, اس کو نہ صرف پکڑا, اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے اس کے اوپر ٹاک شوز ہوتے رہے, چیزیں ہوتی رہیں کہ کیا بنا اس انکوائری کا. لیکن پاک فوج نے نہ صرف ان کو پکڑا, ان کے خلاف اب انکوائری جاری ہے. عوام اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کی جو ہے وہ بالکل پاک فوج سے بالکل ان کو یہ جو ہے وہ امید بھی ہے کہ اس کی بالکل اچھی شفاف جو ہے تحقیقات ہوں گی, اور اگر کہیں پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی غیر آئینی اقدام ہوا ہے یا انہوں نے اپنے جو ان کی جو ریسٹرکشن تھی, جو ان کی ایک پاور تھی, اس سے تجاوز کیا ہے, تو پاک فوج اس کے اوپر بھی ضرور جو ہے وہ آگے عوام کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو اس کے فائنڈنگز آتی ہیں اس کے اوپر اب عوام کی جو ہے کافی زیادہ نظریں ہیں. عوام سے جب ہم نے بات کی, ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس چیز کا تو بھرپور جو ہے وہ ادراک تھا بھی اور ہے بھی کہ پاک فوج کے اندر جو خود احتسابی ہے وہ اتنی اچھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ان کی بہت بھرپور ہوتی ہے. اسی وجہ سے پاکستان کی نمبر 1 ایسا ادارہ ہے کہ جو ڈسپلنڈ ہے. تو جیسے شوکت صاحب بتا بھی رہے تھے کہ کچھ دنیا میں بنانا ریپبلکس ہوتی ہیں جہاں پر آرمی آل اینڈ آل ہوتی ہے اور ڈسپلن ہمیں ویسے نہیں دکھا دیتا, لیکن اوور آل جو ہے وہ آرمی کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ پوری دفاع کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اپنے جو شخصیت تھی, بڑی بھرپور شخصیت, ان کو بچانے کی کوشش یہاں پر نہیں کی گئی, اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کی نہیں کوشش کی کہ جو آئینی چیز ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے ان کی گرفتاری ہوئی ہے, اور جو پریس ریلیز بھی آئی ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہے کہ بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں, اس کے اوپر مزید تحقیقات ہو رہی ہیں. اب عوام کی نظریں ہیں کہ اس کی فائنڈنگز کیا نکلتی ہیں. اگر یہ ہے تو عوام اس میں بھی کافی زیادہ پر امید ہیں کہ سزا بھی ملے گی. نہ صرف یہ, ہم نے دیکھا کہ بڑی شخصیتیں پکڑی ضرور جاتی ہیں, ان کو ٹھیک ہے عدالتیں بھی ان کو جو ہے نا ریلیف دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے وہاں تک بھی دیکھا قانون کی کمزوری کی وجہ سے, قانون کی کمزوری. لیکن یہاں پر ہم نے جب عوام کے پاس ہم گئے اور ان سے بات کی تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر یہاں پر بے ضابطگی پائی جاتی ہے تو پر امید ہے کہ پاک فوج اپنا خود احتسابی کا جو ہے حساب کتاب دیکھتے ہوئے یہاں پر ان کو سزا بھی ضرور ملے. بالکل. بخاری پاکستان دی فوجی عدالتاں دنیا دی بہترین فوجی عدالتاں چوں
टॉप ते आलमोस्ट 7वें नंबर ते ई वेले रेटिंग आंदी पई है, जबकि बाकी सारे जिहड़े शोबाजात थे उन्हां दी अगर असां गाल करूँ तो असां बहुत पिछू नज़र आते पे हैं। क्या पाक फौज ते खुद एहतसाबी निज़ाम दा जिहड़ा अमल है इको असां अपने पाकिस्तान दे बाकी शोबे दे विच क्यों नहीं लागू कर सकते? क्या रुकावटां और मुश्किलात नज़र आंदियां? देखो पाकिस्तान दा वड्डा मसला भी इहो है कि कोई भी मुल्क है वो एक ज़ाब्ते नाल चलदे, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਅਦਮ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈਕਸ ਵੀ ਹਨ ਪਏ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਿਆ, जबकि बाकी इदारे जोड़ा है वो एक इदारा इतना खड़ोते नजर आते, बाकी इदारे इतना खड़ोते नजर आते। ये अदम तवाजन है जोड़ा मसाइल का सबब बनता पे। जब तक ये इदारे तवाजन नहीं हो सन उंगले तीन जोड़ा है मामलात अग बद नहीं सकते। हुण जिमें अस जिक्र कीते कि बई फौजी अदालतें हैं, एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, फौज कोई बंदा बगैर छुट्टी दे वंज के दिखावे, जी हाँ ठीक है ना, फौज उतों चाह सन फौजी बिल्कुल आके वो एहतसाब के निज़ाम तो गुजरे सन। बाकी इदारे कोई सरकारी मुलाजिम है, मैं कई ऐसे लोगों को जानना जो 10-10 साल मुल्क तो चले गए, वन के कई बे मुल्कों कम करने रह गए, वापस आए अदालतें केस गिन गए, दोबारा बहाली करवाइए, 10 साल की तनख्वाह समेत बैक बेनिफिट्स भी कितने आके बहाल तरक्कियां भी नाल। अच्छा हुण ये मामला क्या है, ये निज़ाम के अंदर सिस्टम के अंदर लैकुनाज़ पे जिन्हों को ये लोग फ़ायदा चाहते, ठीक है ना जी, वो लूप होल है ना, बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है जिन्होंने को फ़ायदा चाहते। पहली तो गल है कि साढ़े जोड़े आइनी इदारे हैं, अच्छा इन्होंने सब वास्ते बाकी इदारे वास्ते आइन और कानून का एक निज़ाम मौजूद है जिन्हें तहत सब तो इंपॉर्टेंट गल है कि साढ़े जोड़े सिविल इदारे हैं उन्होंने हवाले नाल जिहड़ी कानून साजी का अमल है, मौसर कानून साजी का अमल वो ताखीर का शिकार है। उहदे च जिहड़ी तेज़ी नाल सानू कानून साजी करनी चाहिए और उनकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो नहीं थी पई। पहले तो बुनियादी कानून साजी भी बड़ी सख्त जरूरत है। मिसाल के तौर पर मैं चलो ये तो छोटे छोटे मामला तो मेरे को दसो कोई दसाओ पाकिस्तान कहीं को जड़ा खावन पीवन के शय उत्ते मिलावट करन ते कोई बड़ी सजा थी? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, लोग क्यों रुक सन, ठीक है ना, लोग क्यों सजावट थी भी हैं तो वो तो बाद पता नहीं चलता कि उस ते अमल थी जिंदगी बचावन दी अद्वियात उत्ते लोग मिलावट करते पैन और ताकू सब स्टैंडर्ड दवाई आनी पई है तो मेरे को सारो कहीं को सजा थी होवे, कोई मिसाली सजा थी हो जो कोई बै को रोका बन सके। महंगाई उत्ते ऐसा शोर मचेने भाई, अगर तुसा मिसाल तौर पर एक बंदे को तुसा वन के 5000 एक रेस्टोरेंट का जुर्माना कीते, ठीक है, उत्था सब स्टैंडर्ड जड़ा है खावन पीवन की अशियान पे 5000 रुपये जुर्माना कीते, उन्हें हूँ नहीं 50000 रुपये कमा के दवा दे जी, ठीक है बल 5000 ठीक है 5000 जुर्माना। दुनिया ने सर ओवरलोडिंग तो देख लो ना, बसां च अगर ओवरलोडिंग थी वने मोटरवे दे उत्ते अगले वो ज्यादा डबल सवारी करके चलान तो वाड़ दिता है, चलो जी कहीं भी शोभा चा के देख लो ना साढ़े मोटरवेज थे तो देखो ना कि भाई तो जिक्र खुद करते ऐसे लोग इन पे अगर वो स्पीडिंग के 2500 रुपये जुर्माना था तो वो 500 किलोमीटर जरा है वो 4 दफ़ा जुर्माना करवा गए सन, ठीक है जुर्माना थी ना जी 2500 रुपये, ठीक है वाल अगला थी गया, ठीक है उन्होंने स्पीड रिड्यूस नहीं करी। दुनिया ने इहदा निज़ाम ये रखे ना कि जी पैसे वाले वास्ते भी कदगन है, ठीक है ना जी, उहदे वास्ते कैद दी सज़ा है तो जड़ा है दूजा जड़ा कैद वाला है बई वो आके जी मैं सिर्फ कैद उहदे वास्ते जुर्माना, दोवें चीज़ां नाल चलते पैन तो निज़ाम ठीक चलता पे। ये मिसिंग है साढ़े जड़ा बाकी निज़ाम है बाकी इदारे इन पे उन्होंने को अपने आप को ठीक करना पोसी। और सिर्फ अगर असा ये समझूँ कि फौज का निज़ाम बेहतर रहे वने उत्था डिसिप्लिन होवे और उन्हें नाल मुल्क वधे। बुखार साहब अगू चलते हैं शौकत शफाक साहब को। और शौकत शफाक साहब पंजाब विच बिजली सार्फिन को एक वड्डा रिलीफ दिता गया है जिहड़ा कि यकीनन दूजे सूबे वास्ते भी काबिले तकलीद है।